بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام جو بزنس سینٹرز ہیں وہ بند کیے گئے، ساتھ ساتھ تعلیمی اگر ادارے ہیں وہ بھی سارے بند رہے، جس میں یونیورسٹیز، کالج، سکولز۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ مارچ سے لے کر جو ہے وہ ابھی تک یعنی جنوری تک آلدو کے درمیان میں کچھ اسکول کھولے بھی گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسز بڑھنے کی وجہ سے ان کو بند کر دیا گیا اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ اب سپریم کورٹ میں جو پرائیویٹ سکولز موجود ہیں، سپریم کونسل اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ابھی شروع تو ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک جو وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود، انہوں نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ مارچ میں اور اپریل میں ہونے والے امتحان وہ جو ہے وہ مؤخر ہو جائیں گے۔ مارچ اور اپریل میں امتحان نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ بہت سی کنفیوژن تھی اسٹوڈنٹ کے درمیان بھی اور پیرنٹس کے درمیان کہ اگر مارچ یا اپریل میں ایگزام ہوں گے تو جنوری ظاہر شروع ہو گیا ہے، اور ایک طرف حکومت نے یہ کہا تھا کہ 4 جنوری کو ریویو لیا جائے گا، اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریویو میں یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈیلی جو کیسز بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 2-2.5 ہزار ڈیلی نیا کیس آتا ہے کورونا کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی جو ڈیتھس ہیں، ڈیتھ ٹول 80 to 100 ڈیلی آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج بھی اگر آپ کو بتاؤں تو آج 2000 سے زائد کیسز موجود ہیں اور 78 ڈیتھس ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ تو ایک تو وہ ریشو ابھی تک بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ذرا میٹنگ ضرور ہے، لیکن اس میں جو بچوں کی چھٹیاں ہیں وہ ابھی چلیں گی، شاید اس کو فیب یا مارچ تک لے جایا جائے گا، اور ابھی تک کسی قسم کے اسکول کھولنے کی بات نہیں کی گئی۔ دوسری طرف یہاں سپریم کونسل جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز نمائندگان نے کہا کہ ہر صورت پرائیویٹ سکولز 11 جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر تعلیم ہے شفقت محمود، پارلیمانی سیکرٹری جو ہیں وجیہ اکرام ہیں، چیئرپرسن پیرا جو ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سکولز کی ایک تنظیم ہے جو اس کو دیکھتی ہے، آرگنائزیشن پیرا، وہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں، یعنی پیرا پارلیمانی سیکرٹری اور وزیر تعلیم، اور دوسری طرف سے جو پرائیویٹ سکول سے ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ جبکہ سپریم کونسل کے وفد میں افضل بابر ہیں، حافظ بشارت ہیں، ابرار خان ہے اور ناصر محمود جو ہے وہ یہ لوگ موجود ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 جنوری کو اسکول کھلنا چاہیے، اور ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ بہت سے سکولز ایسے ہیں وہ بند ہو گئے۔ آنرز نے، پرائیویٹ جو بلڈنگ آنرز ہیں انہوں نے کسی قسم کی رعایت نہیں دی۔ بچوں سے فی جو ہے لینے کی جب بات کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ڈیسیجن آ جاتے ہیں، پیرنٹس بھی شاید جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پرائیویٹ جو بلڈنگز آنر ہیں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دی گئی۔ یا تو ایسا ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ کہتی کہ پرائیویٹ بلڈنگز کی جو رینٹ ہے وہ حکومت خود آن کرتی تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اگر سارا کچھ ٹیچرز کو سیلری بھی پرائیویٹ سکولز کے آنرز نے دینی ہے اور بلڈنگ رینٹ بھی دینا ہے اور بچوں سے فی بھی نہیں لے سکتے، اس صورتحال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اسکول جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو اگر ڈیفینیٹلی اگر بعد میں اسکول اوپن ہوتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1-2 سال کے بعد ان کا لاس پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سکولز، پرائیویٹ سکول کے جو نمائندگان ہیں ان کا اختیار یہ ہے، موقف ان کا یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز 11 جنوری کو جو ہے وہ کھولیں۔ ہمارا مشترکہ جو ہے فیصلہ یہی ہے، حکومت ہماری مشکلات سمجھے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ دوسرا جو ہے شفقت محمود جو ہے وزیر تعلیم، ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں اس سال کم کر لیں گے، لیکن ابھی اسکول نہیں کھولیں گے، ابھی ایگزام نہیں لیں گے، اور تاہم انہوں نے کہا جی مارچ میں ہونے والے امتحان، مارچ اپریل میں جو ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اور سکولز وغیرہ کے، آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں جو ہے پہلے میٹرک، پھر 9th کا ایگزام ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہوتی ہے، تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مارچ اپریل میں اگر نہیں ہوتے تو وہ ایگزام لیٹ لیے جائیں گے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چھٹیاں گرمی کی جو ہیں وہ نہیں ہوں گی یا بہت کم ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ 4 جنوری کو NCOC کے اجلاس میں کیا جائے گا، اور مزید بھی ان کا کہنا تھا کہ جو پرائیویٹ سکولز فیصلوں کو جو ہے وہ حتمی منظوری جو ہے وہ NCOC کی منظوری کے بعد دیں گے، اس طریقے سے یہ نہیں دی جا سکتا۔ اب دیکھیں کورٹ میں موجود ہیں، کورٹ میں وزیر تعلیم تو یہی کہیں گے کہ NCOC کا جو فیصلہ ہے
پھر اس میں اسد عمر جو ہے وزیر منصوبندی ہیں، وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور اپریل مئی تک ہم کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. تو ڈیفینیٹلی وزیر تعلیم خود اپنے پہ تو کوئی چیز لیں گے نہیں، وہ NCOC بھی ڈالیں گے، اور NCOC بھی جو اس کی ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے SOPs کے حوالے سے، اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تعلیمی ادارے جلدی اوپن ہوں گے. دوسری طرف پرائیویٹ اسکول جو ایسوسیشن ہے، پرائیویٹ اسکول مالکان ہیں، ان کی جو مطالبات ہے کہ ہم 11 جنوری کو کھولیں گے. اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کچھ صوبوں میں آلدو کہ اس وقت پابندی تھی لیکن اس کے باوجود اسکول کھلتے رہے. ابھی بھی سندھ میں یہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور سے اسکولز اوپن کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ابھی تک کئی خدشات موجود ہیں، کئی ریڈز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہیں، پرائیویٹ اسکولز کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اور دوسری طرف حکومت ہے. اگر ان کو مل بیٹھ کر کوئی کمیٹی بنا کے ان کو دیکھا جائے کہ ان کے ریئل مسائل بھی تو ظاہر ہے 1 سال سے وہ جو ہے وہ مسائل کا فیس کر رہے ہیں، اسکول بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پرائیویٹ بلڈنگ آنرز ان کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں بلڈنگ کا. یہ صورتحال اوورال نظر آ رہی ہے، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہو تو اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کے جو معاملات ہیں ان کو ایک کمیٹی کی بنا کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا حل کیا جا سکتا ہے، اور حکومت بھی اس کو اگر ان کو سپورٹ کرے گی تو ڈیفینیٹلی تعلیمی میدان میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب ایجوکیٹرز نے بھی جو ہے وہ ایک احتجاج کیا بنی گالہ میں. اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیاستدان ہیں اسپیشلی وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ یا تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اس کے بعد سے صورتحال ابھی بھی وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک یہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابق جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین تھے واسق قیوم عباسی، انہوں نے بھی بڑی ایک دھواں تقریر کی تھی پنجاب اسمبلی میں، اور انہوں نے بے نقاب کیا تعلیمی جو پالیسی ہے اسپیشلی PTI کی پنجاب میں، اور پنجاب میں جو وزیر تعلیم ہے ان کی بھی انہوں نے ایکسپوز کیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نورو کی بات کریں، نورے کی بات کریں جناب، کہ نون لیگ کے والے سارے نورے تھے، تو وہ ایک اسکول میں 4 ٹیچرز ہوا کرتے تھے، اور اب اسکولز PTI نے آ کر 2 کر دیے، اور اس کے بعد احتجاج کے بعد 3 کر دیے. تو 6 کلاسوں میں 3 ٹیچرز پڑھاتے رہے ہیں، اور گزشتہ 2-2.5 سال سے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ مزید بڑھتے گئے ہیں، اور پنجاب میں جو ریشو بڑھی ہے وہ 7 سے 10 لاکھ ریشو بڑھ گئی ہے جو بچے آؤٹ آف اسکول گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا منشور تو موجود ہے لیکن وہ اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی. وزیر تعلیم کو ذرا چاہیے کہ ایک تو یہ پرائیویٹ سکولز جو ٹیچرز ہیں، پرائیویٹ سکولز کی جو آنرز ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح باقی جو دیگر اساتذہ کے پرابلمز ہیں ان کو دیکھا جائے، کیونکہ ایجوکیشن کسی بھی نیشن کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر حکومت ایجوکیشن پر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس ملک کا، اس نوجوان نسل کا مستقبل اس حکومت کے نظر میں کیا ہوگا یہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن کیونکہ عملی طور پر ہم ناکام نظر آتے ہیں، لیکن تھیری میں ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم ڈیفینڈ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ ہم تعلیمی میدان میں پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. بہت ہی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 73 سال میں پہلی بار موجودہ وزیر اعظم نے تعلیمی جو میدان میں یکساں نصاب لے کے آئے ہیں. آلدو یکساں نظام نہیں لے سکے لیکن یکساں نصاب جو مرتب کیا گیا ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت اسپیشلی عمران خان مبارکباد کے مستحق ہیں اگر وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف عملی طور پر کیا ہو رہا ہے یہ قابل فکر بات ہے. اس میں عمران خان کے جو مشیر ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا، اور وزیر تعلیم شفقت محمود وہ ظاہر ہے ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں اور بڑی انہوں نے حکمت عملی اختیار کی ہے. مدرسہ سسٹم اور باقی سارے جو اسٹیک ہولڈرز ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ بالکل لائے ہیں، اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ یکساں نصاب تعلیم میں کیا ہے. اس میں مدرسہ اسکول سسٹم سے لے کر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم تک آپ کے ہاں سیم نصاب ہوگا، ہر سکول میں سیم پڑھایا جائے گا. یہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن اس وقت جو پریویلنگ سچویشن میں مشکلات ہیں جو پرائیویٹ سکولز کو، وہ حل کرنے سے حکومت کیوں قاصر ہے؟ پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیٹرز ہیں ان کے مشکلات کیوں ابھی تک حل نہیں ہو رہی؟ یہ سوالیہ نشان لگ رہا ہے. اور پنجاب میں جو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے منشور میں جو کچھ رکھا تھا اس سے برعکس سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون، اس پر ایک الزام موجود تھا مبینہ طور پر کہ جناب وہ ایجوکیشن میں پیسہ نہیں لگا رہے.
موجودہ حکومت نے اس سے بھی گئے، اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کو ہر سال 2 ارب ملا کرتا تھا اس کو 2 ارب بھی نہیں مل رہا. یہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں. تو جو سکولز میں بچے یہ تو آئے تھے کہ ہم ہر بچے کو دیں گے، آرٹیکل 25 کی بات کیا کرتے تھے. وہ آرٹیکل 25 جو رائٹ دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک تعلیم اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یعنی میٹرک تک. وہ تعلیم یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز کی ویکینسیز بھری ہوئی ہیں، وہ نہیں فل ہو رہی. جو پہلے سے موجود ٹیچرز ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹرز کا جو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر، جس نے ابھی سہارا دیا ہوا ہے تعلیمی میدان کو پاکستان میں، اس کو بھی اگر اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو یہ ایک افسوسناک جو ہے وہ بات ہے. کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تک آپ تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ.